سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الانفال کی آیات مبارک ہیں ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں کو کہ ایمان والو ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے نجات کا راستہ پیدا فرما دیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو بدل دیں گے، دھو دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے یہاں حکم دیا ہے تقوی کا، اور تقوی کرنے والوں کے لیے اللہ نے اس آیت میں 3 انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو تقوی اختیار کریں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی 3 نعمتیں عطا فرمائیں گے یا 3 انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام کیا ہے کہ فرقانن، دوسرا انعام کیا ہے تکفیر سیئات، یکفر عنکم سیئاتکم، اور تیسرا انعام کیا ہے مغفرت ذنوب و یغفر لکم ذنوبکم۔ یہ 3 انعام۔ اسی طرح اگر آپ اللہ کے قرآن پاک پہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں اور نظر ڈالیں تو بہت مقام پہ اللہ نے حکم دیا ہے تقوی۔ کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور کہیں فرماتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور کہیں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ، اور حتیٰ کہ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت جو ہے اعدت للمتقین، اور کہیں فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور کہیں فرمایا کہ اَمَّا مَنِ اتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ۔ تو اللہ نے قرآن پاک کی کئی صورتوں میں کئی آیات میں فرمایا کہ اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ تقوی کا کیا معنی ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا، اللہ تبارک و تعالی کی جلال کا، اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا دل میں پورا ایمان ہو اور خوف، اور پھر تقوی میں مدارج، یعنی تقوی میں مراتب،
سب سے پہلا تقویٰ تو یہ ہے کہ اللہ کفر سے نکال کے ایمان نصیب کر دے، تو اللہ کی رحمت سے وہ بھی متقین میں شامل ہو گیا، اللہ سے ڈرنے والوں کی لسٹ میں آ گیا کہ کفر سے نکل آیا، ایمان میں شامل ہو۔ اس کے بعد پھر تقویٰ ہوتا ہے کہ اب مومن تو بن گیا، اللہ سے ڈر کے کفر اور شرک اور بدعات خرافات تو چھوڑ دی۔ اب یہ ہے کہ جو کبائر ہے، یعنی وہ گناہ جو بندے کو ہلاک کرنے والے، وہ گناہ جو بندے کو برباد کرنے والے ہیں، اور کبیرے کا معنی یوں سمجھو کہ جس گناہ کے بعد اللہ نے جہنم کا ذکر کیا ہو یا وعید کا ذکر کیا ہو، وہ بڑا گناہ۔ اور علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں کبائر، تو اب کبائر سے بچنا جو ہے یہ بھی تقویٰ ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک درجہ آتا ہے کہ آدمی صرف کبائر سے نہیں بلکہ صغیرہ گناہوں سے بھی بچے، کیونکہ یہی صغیرہ ہی تو کبیرہ بنتے ہیں۔ میرے آقا نے سرکار مدینہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا تھا بی بی عائشہ سے کہ عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب، خبردار خیال رکھنا گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ چلو جی کبیرہ تو نہیں نا، صغیرہ گناہ ہے نا، فرمایا خبردار ایسا نہ کرنا، کیونکہ یہی صغیرہ جو ہے دراصل یہی تو آدمی کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ اس کی علماء نے مثال دی ہے کہ اگر آپ آگ جلانا چاہیں تو آگ کبھی بڑی لکڑی کو نہیں لگتی، پہلے آپ اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتے ہیں، اس کو آگ لگاتے ہیں، اور جب آگ بھڑک جاتی ہے ایسا ایسا تو پھر بڑی لکڑی کو بھی پکڑ لے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ الاصرار علی الصغیرۃ، کہ صغیرہ گناہ ہے اس کو بار بار اگر آپ کریں گے وہ بھی کبیرہ ہو جائے، یعنی گناہ تو صغیرہ تھا لیکن آپ اسی کو جو روز کر رہے ہیں، روز ہی سگریٹ پی رہے ہیں، اس پہ استمرار ہو گیا ہے، آپ چھوڑتے نہیں اس کو، تو اس لیے محاورہ ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ بار بار کرنے کے بعد گناہ صغیرہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ بڑا بن جاتا ہے، اور بڑا گناہ جو ہے اگر اللہ سچی توبہ کر دے تو پھر وہ گناہ نہیں رہتا، وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو مقام تقویٰ یہ تھا شرک سے بچنا اور بڑے بڑے گناہوں سے کبائر سے بچنا، اور اس کے بعد کا مرتبہ ہوا کہ صغائر سے بھی بچے، اور پھر اس کے بعد بھی ایک مدارج آ جاتے ہیں کہ صغیرہ گناہ تو گناہ ہے، وہ تو چھوٹی سی ترک اولا سے بھی ڈرتا ہے۔ اسی لیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے حلال بھی واضح کر دیا ہے کہ الحلال بین والحرام بین، کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، وبینہما امور، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مشتبہات میں ہوتی ہیں، ان میں شبہ ہوتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ شبہ ہے، یعنی ایک دلیل یہ ملتی ہے کہ نہیں حلال ہے، لیکن ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ نہیں یار ہو سکتا ہے یہ حرام، تو حضور نے فرمایا کہ اگر بچنا چاہتے ہو حرام سے تو پھر مشتبہات سے بچ جاؤ۔ تو اس کی میرے آقا نے میرے محبوب نے کیسی پیاری مثال دی، آپ نے فرمایا کہ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے گھاس لگایا ہے، فصل لگائی ہے، فصل کے باہر اس نے ایک باڑ لگا دی ہے حفاظت کے لیے۔ اگر تم اپنی بکریاں اپنے جانور اس باڑ کے قریب چرایا کرو گے تو کسی وقت تو خطرہ ہے نا کہ جانور اندر چلا جائے،
یا کہیں باڑ ٹوٹی ہو تو گردن ڈال کے ہی کھا لے. اگر تم اس باڑ سے بھی دور رہو گے تو خطرہ خود بخود ختم ہو گیا، کیونکہ جانور پہلے تو قریب ہی نہیں ہے، اگر بھاگے گا بھی تو تم بھاگ کے روک لو گے. اسی لیے اللہ کے نبی نے مثال دی کہ جہاں جہاں گناہ کے قریب پھٹکنے کا ڈر ہے وہاں قریب ہی نہ جائے. اسی لیے قرآن نے بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی کہ لا تزنوا، زنا نہ کرو. زنا تو اتنی بری بلا ہے کہ زنا نہیں بلکہ اس کے قریب نہ جاؤ. بھی زنا کے قریب کیسے نہ جائیں؟ معنی یہ ہے کہ جب تم غیر محرم عورت سے علیحدہ ملو گے، علیحدہ مجلس کرو گے، اس کے ساتھ باتیں کرو گے، اس کے چہرے پہ نظر ڈالو گے، کبھی فون کرو گے، کبھی وہ تمہیں ملنے آئے گی، تو قریب جا رہے ہو. اب دوائی پیدا ہو رہے ہیں. اسی لیے ایک روایت میں آیا ہے اللہ عالم بصیت ہی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اپنی عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو جو اوپر مکان بنے ہوتے ہیں نا، جیسے 2 منزلہ ہیں مثلا، ان کو چوبارہ کہا جاتا ہے. پہلے دور میں تو 1 منزل 2 منزل کی بات ہوتی تھی نا. یہ تو اب دور آگے 30 منزل، 40 منزل، 80 منزل، 100 منزل، 104 منزل، اور ایسی بلڈنگیں بھی ہیں ماشاءاللہ 124 منزل. یعنی آدمی ان کے اوپر چلا جائے نا تو نیچے بڑی بڑی گاڑیاں جو ہے نا ایسے نظر آتی ہیں جیسے چیونٹی ہو. تو اب دور ہی تبدیل ہو گیا، حالات ہی بدل گئے. اب تو دشمنوں نے ہر بات میں ایسی تخطیط کی ہے کہ اللہ بچا لے تو بچا لے، ورنہ بندہ گناہوں سے نہیں بچے. انہوں نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے ہیں. اب دیکھیں نا جی، ایک بلڈنگ ہے 20 منزلہ، 15 منزلہ، 30 منزلہ، اس میں 200 فلیٹ ہے. مانا یہ ہے کہ 200 گھر آباد ہے. اب کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون چیک کر سکتا ہے؟ ایک فلور پہ 20 10 12 4 5 شگے ہیں، دروازے آمنے سامنے ہیں. ادھر سے عورت ایک ادھر چلے، کیا پتا کہ شگے میں گئی ہے. حضور تو اس وقت خبردار فرما رہے ہیں کہ خبردار عورتوں کو کسی اونچی گھر میں نہ رکھنا، کیونکہ جب اونچی جگہ پہ ہوں گی تو ان کی نظر نیچے جائے گی، مردوں پہ جائے گی، ہر گزرنے والے پہ نظر جائے گی. اور آپ نے فرمایا کہ بچا کرو، چونکہ عورت کو اللہ نے مرد سے پیدا کیا ہے تو اس کی ہر وقت جو خواہش ہے وہ مرد کی طرف رہتی ہے. جہاں مرد اکیلا ملا خطرہ آ گیا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر ایک مرد اور عورت ہو تو پھر تیسرا شیطان. اسی لیے حکم ہے کہ آدمی اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ماں کے ساتھ بھی نہ سلاؤ، اب علیحدہ سلاؤ. آپ اخباریں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی معلومات بھی آتی ہیں. ایسے اب ہزاروں واقعات ہوئے، لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کر لیا، ماؤں کے ساتھ منہ کالا کر لیا، بچیوں کے ساتھ منہ کالا کر لیا. وجہ ہے کہ جب آگے آگ جل رہی ہے، آگے آپ کے فلم لگی ہوئی ہے، اور گھر میں جوان چاہے بیٹی ہو بہن ہے، کیسی عزت بچ سکتی ہے؟ کب تک اس بھڑکتی ہوئی آگ کو آپ قابو کر سکتے ہیں؟ یہ تو بات نہیں ہے نا کہ آگ جلا کے گھر میں چھوڑ دیں اور کہیں کہ کہیں اس کی چنگاری نہ پڑے. یہ تو پھر بہت بے وقوفی والی بات ہے کہ آگ تو آپ نے جلا دی ہو اور اس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام نہ ہو، اور گھر میں آگ جل رہی ہے، گیس کھلا ہوا ہے، اور آپ تالے لگا کے آ جائیں تو اس نے تو آگ پکڑنی ہے. اس لیے حکم دیا گیا کہ خبردار زنا کے قریب نہ جاؤ. اور اس پہ کتنی پابندیاں لگائی. اللہ نے حکم دیا عورتیں گھر سے باہر نہ نکلو.
باہر نکلنا پڑے. ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، وہ لباس ایسے اختیار نہ کرو جو زمانہ جاہلیت میں تھے، شہوت انگیز لباس. اور پھر اس کے بعد اللہ نے حکم دیا مومنوں کو، خبردار اگر کوئی عورت آگے آ جاتی ہے تو غضوا اپنی نظر نیچے کر لو. عورتوں کو حکم دیا یغضضن من ابصارہن، تم بھی اگر سامنے مرد آ جائے نظریں نیچی کر لو. اور حکم دے دیا ایسا پاؤں زمین پہ مار کے نہ چلو گے تیرے زیوروں کی آواز پیدا ہو، تاکہ لوگوں کی نظریں نہ اٹھیں تیری طرف. یہ بھی خبر دے دی کہ اگر کوئی غیر مرد آئے اور بات کرے اور پوچھے کہ گھر میں فلاں ہے تو پھر نرم بات نہ کرنا، کیونکہ اگر تم نے نرم بات کی تو جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ اس کو تو راستہ مل گیا، وہ تو پھر آئے گا. تو گھنٹوں ٹیلی فون پہ باتیں ہوتی ہیں. اب تو نہ کاسٹ کی ضرورت ہے، نہ پیغام بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ خط لکھنے کی ضرورت ہے. اب تو دونوں کے جیب میں اللہ کے عذاب کے آلات موجود ہیں. فائدہ اٹھائیں تو الگ بات ہے، لیکن اکثر تو غلط استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے سمجھے کہ تقوی کا معنی کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ڈرو، اتقوا اللہ اتقوا اللہ. تو علماء کرام نے، مفسرین عظام نے فرمایا کہ دراصل میرے اللہ کا جو نظام ہے، اللہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے صرف یہ نہیں کہ ڈنڈے سے چلاؤ، نہیں، حدود ہیں، تعزیرات ہیں، بالکل ہیں، امنا، لیکن ان کا ثبوت جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ اس مقدمے کا ثابت کرنا جو ہے نا، سزا بہت بڑی ہے لیکن ثابت کرنا اس سے بڑا مشکل ہے. منشا خدا بندی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ بلا وجہ بس لوگوں کے ہاتھ کاٹتے رہو اور ان کو رجم کرتے رہو، ان کو کوڑے مارتے رہو. نہ، یہ حدود ہیں. اگر ایسے واقعات ہو جائیں اور شرعی شہادات کے مطابق اور اثباتات کے مطابق ثابت ہو جائیں تو پھر تو اللہ کے حدود نافذ کریں گے آپ. ورنہ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ ایسے واقعات پیدا کیوں ہوں. وہ فرق ہے مثلا کہ جیسے ایک آدمی حج پہ جائے اور یہیں سے فیصلہ کر لے کہ بھئی ہم ایسا کریں گے کہ 9 تاریخ کو دن سارا گزار کے رات کو 12 بجے وہ باہر والی سڑک لے کے چلے جائیں گے عرفات. سارا عرفات خالی ہوگا، وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے کیوں ساری رات حج کا وقت تو موجود ہے. اور پھر وہاں سے 2 بجے 3 بجے رات کو نکلیں گے تو چلو مزدلفہ آنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، اور مزدلفہ آنے کے بعد رات کو مینا آ جائیں گے، اور رات میں صبح کی نماز سے پہلے کنکریاں مار کے فجر کی نماز مکے میں پڑھیں گے، طواف سما کر کے حج سے فارغ ہو گئے. باقی بابا کیا ہے، بکری دے دیں. تو یہ تو مسئلہ نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ یعنی مانا یہ ہے کہ تم حج کرو حضور کی سنت کے مطابق. پھر غلطی ہو گئی ہے تو علماء سے مسئلہ پوچھ لو، پھر جو حل ہو جائے. یہ تو نہیں کہ پہلے خود سوچ لو کہ کرنی ہی غلطی ہے. اپنی طرف سے تو پوری اتباع سنت رسول اللہ کی کوشش صلی اللہ علیہ وسلم. انسان ہے، پھر غلطی ہو گئی، واجب رہ گیا، عذر آ گیا، معذور ہو گیا، مجبور ہو گیا، ٹھیک ہے، اللہ نے رعایت دی ہے، اسلام میں بڑی رعایت ہے، الدین یسر. اسی لیے اب حدود اللہ ہے تو علماء نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نظام چلانے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے تقوی. اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کے دل میں اللہ کا اور یوم آخرت کا اور یوم جزا کا ایک نظام پیدا ہو جائے، اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، ضمیر کے اندر پیدا ہو جائے، اس کو اپنے اندر جھنجھوڑنے والا موجود ہو، باہر کسی سپاہی کی ضرورت نہ پڑے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنا ڈر دیا ہے، آخرت کا فکر دیا ہے،
ان کو آپ دیکھیں کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی عبادت دیکھ دیکھ کے بندہ حیران ہوتا ہے۔ کمزور ہے بیچارہ، چل نہیں سکتا، معذور ہے، لیکن تہجد مجال ہے کہ صف اول چھوٹ جائے، مجال ہے کہ تکبیر اولا رہ جائے، مجال ہے کہ رات کو تہجد میں نہ اٹھے۔ یعنی اتنی ساری رات صبر کر کے ٹوٹا ہوا ہے، 1 گھنٹہ سونے کے لیے مل رہا ہے، پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یار نہیں سوتے، ممکن ہے نیند آ جائے، پھر تہجد بھی جائے، فرض نماز بھی جائے، اچھا ہے کہ ایک ہی دفعہ فارغ ہو کے سو جائیں گے، ورنہ اگر سوتا ہے تو اس کو نیند آ نہیں رہی، کہتے ابھی وقت ہو گیا، ابھی وقت ہو گیا۔ یہ جو اندر دل میں ڈر ہے، یہی وہ چیز ہے جو اللہ بندے میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ عین گرمیوں میں رمضان ہوتا ہے، یعنی آدمی کار میں اپنی گاڑی میں بیٹھے نا جی تو اس کا دروازے پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا، اسٹیئرنگ نہیں پکڑ سکتا، شدید گرمی میں آگ کی طرح وہ جل رہے ہوتے ہیں، سیٹیں ایسی ہوتی ہیں جیسے آگ جل رہی۔ اس شدید گرمی میں پیاس لگی ہوئی ہے، حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں شدت پیاس سے، اور اس کے کمرے میں ماشاءاللہ فریج موجود ہے اور اندر یخ پانی رکھا ہوا ہے اور انواع و اقسام کی شربتیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہاتھ نہیں لگاتا۔ کون روک رہا ہے؟ یہ ہے تقویٰ۔ بس اسی کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایمان سے کہیں، اللہ کے قرآن کو کھول کے دیکھ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑنے والا کون تھا؟ وہ جس نے ہاتھ پکڑنا تھا وہی تو پکڑ رہی ہے، جس نے ہاتھ پکڑنا تھا وہی تو دعوت نظارہ دے رہی ہے، اور اہتمام بھی اتنا شدید کر دیا ہے اس نے کہ میرے جال سے یوسف علیہ السلام کسی طرح نکل کے بھاگنا بھی چاہے تو نہ بھاگ سکے، دروازے بھی بند ہیں، یعنی بچنا چاہے تو بھی نہ بچ سکے۔ اس وقت اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ، بس اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون۔ یہ ہے تقویٰ۔ اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہ ہو، اللہ کا خوف ہی نہ ہو، تو پھر وہ عربوں میں ایک محاورہ ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ ہو تو جو چاہے کرو۔ ہمارے اپنے محاورات میں بھی کہتے ہیں کہ جب سر سے اترے لوئی پھر کیا کرے گا کوئی، یعنی جب بندہ سر سے پگڑی اتار کے بے حیا ہو جائے تو کوئی کیا کرے گا؟ تو ایسے شکی ہو جاتے ہیں نا۔ آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں کہ ایک بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کو، جبکہ وہ مسجد کے صحن میں کھڑا ہے، گاڑی کار کے نیچے کچل دیا جان کر۔ یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی، نہیں کہ غلطی ہو گئی، چلو بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، آمدن کیجیے نے چچا کو قتل کر دیا۔ چچا کیا ہے؟ وہ بھی تو باپ ہے، الم مسلم لے ابھی ہی۔ اور ابھی چند دن گزرے ہیں کہ ایک بدبخت نے ایک ہی گھر کے 11 آدمیوں کو ٹکڑے کر دیا، ان میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اندازہ کر 11 فرد گھر کے، اور ٹکڑے کر رہا۔ اور ایک بدبخت کے بارے میں اخباروں میں پڑھا تھا کہ وہ لڑکوں کو پکڑتا، ان کے بعد اللہ معاف کرے ان سے بد اخلاقی بدفعلی کے بعد پھر ان کو مارنے کے بعد ان کے وجود کے ٹکڑے کر کے گوشت کے پیس بنا کے تیزاب میں ڈال کے ڈرم میں گلاتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے کہ دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں رہا؟
کی آسان مثال سمجھ لیں، کتنے اپنے بھائی ہیں، ساتھی ہیں، جاننے والے ہیں، آپ کے بھی میرے بھی جاننے والے ہوں گے کہ اذان ہو رہی ہے، بازار میں بیٹھے ہیں اور دکان بند کر کے یا اندر بیٹھ جائیں گے یا گھر چلے جائیں گے، نماز نہیں پڑھیں۔ اگر کوئی ملازم ہے، دکان پہ ہے، اب مالک کہتا ہے دکان بند کرو، اس کے بعد جگہ نہیں ہے، تو وہ اسی وقت سیٹ ہاتھ میں لے کے کسی حمام میں، لیٹرین میں چلا جائے گا، 10 15 20 منٹ وہیں گزار دے گا، جب تک نماز ہوگی آ جائے گا۔ ایک آدمی کو تہجد کے لیے آرام نہیں آتا، وہ بستر پہ سویا ہوا ہے، اٹھانے والا بھی کوئی نہیں، لیکن تڑپ رہا ہے کہ میری نماز نہ جائے، اور ایک اللہ کے حرم کے باہر کھڑا ہوا ہے، مکے میں، مدینے میں اور مسجد الحرام میں اور حرم کی گلیوں میں، محلوں میں، ہر جگہ سے اذان آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کتنے نوجوان ہیں کہ ٹیپ کھلا ہوا ہے، فل آواز میں، گاڑی میں ہے تو بالکل فل آواز میں اسٹیریو لگا ہوا ہے اور اس میں انگلش میوزک جائے، حالانکہ وہ انگلش کا ایک لفظ نہیں سمجھتا، لیکن نقلی انگریز ہے، ایک لفظ اس الو کو نہیں آتا، ایک لفظ، لیکن میوزک انگلش سننا ہے اسے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ بعض لوگ جو بدعات میں الجھ گئے ہیں، کیا وہ اندھے ہیں؟ وہ مولوی نہیں جانتے کہ یہ بدعت ہے؟ ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، آپ کا حکم نہیں، آپ کا فعل نہیں، صحابہ پہ نہیں، خلفائے راشدین میں نہیں، اجماع صحابہ پہ نہیں، سینکڑوں سال بعد میں دین کے مسئلے کے اندر احداث کیا گیا، بدعت ہر آدمی کو پتا ہے، لیکن وہ اس بدعت کو رائج کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کو بدل رہا ہے، اپنے اس غلط عقیدے کو رنگ دینے کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کبھی ادھر سے لفظ لے آئے گا، کبھی ادھر سے لفظ لے آئے گا۔ کیا ہے وجہ؟ کیا ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں نا جی، کہ حضرت ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب غلطی ہو گئی تو فوراً بھاگے گے، جی مجھے باندھ دو، کوئی باندھنے والا نہیں، کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی مدعی نہیں، کوئی درخواست نہیں، کوئی FIR نہیں کاٹی گئی، وہ کہتے نہیں مجھے باندھو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور اس وقت تک مجھے نہ چھوڑو اس جگہ سے جب تک یا تو میرا اللہ مجھے معاف کر دے اور خود نبی پاک آ کے مجھے اپنے ہاتھ سے چھوڑے، ورنہ میں مر جاؤں گا، یہی بندے رکھ، اپنی سزا خود تجویز ہو گئی۔ وجہ کیا ہے؟ ڈر گیا۔ اسی لیے حکم ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دفعہ حضرت ابن عباس سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ تقوی کا کیا معنی ہے، ذرا مجھے اچھی طرح سمجھائیں، اللہ حکم تو دیتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار، یہ تقوی ہے کیا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حصی مثالوں سے سمجھایا تاکہ بات جو ہے آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کو ایسے رستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ ادھر بھی کھائی ہے، ادھر بھی خطرہ ہے، اور راستے میں بھی پھسلن ہے اور کانٹے بھی پڑے ہوئے ہیں اور بڑا ہی کھٹن رستہ ہے، وہاں سے کبھی گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوتا ہے، وادیوں میں جاتے ہیں، سیل ہوتے ہیں، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا پھر کیا کرتے ہو؟ تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ میں پھر اپنے کپڑے جو ہے اوپر باندھ لیتا ہوں، شلوار اوپر کر لی، توپ کو اوپر باندھ لیا تاکہ کپڑے جو ہے نہ خراب ہوں، اور پاؤں پھر جما کے اور نظر رستے میں رکھتا ہوں کہ کہیں کانٹے پہ نہ آ جائے، کہیں غلط جگہ پہ نہ آ جائے، کہیں پاؤں پھسل نہ جائے کہ غار میں جا گروں۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ اس دنیا میں گناہوں سے بچنا،
غلط دوستوں سے بچنا، ان کے افعال سے بچنا، ان کے احوال سے بچنا، ان کے اعمال سے بچنا، اور اپنے آپ کو بچا کے محمد مدنی والی سڑک پہ چلانا، یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے، کیونکہ جنت جو ہے وہ تو بالکل ایسی ہے نا کہ راستے میں ساری مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور جہنم میں تو ساری شہوات ہی شہوات ہے، وہاں تو لذت ہی لذت ہے۔ تو وہاں پہنچنے کے لیے تو ان ساری گھاٹیوں کو عبور کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں نا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ اللہ فرماتی ہے کہ پھر اس بندے کو کیوں، جس کو ہم نے یہ سارا عقل دیا، قوت سب کو دیا، اس نے پھر یہ گھاٹیاں عبور کیوں نہیں کی؟ اور ان گھاٹیوں کو عبور کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ یا تو کسی غلام کی گردن چھڑا دیتا، یا اور کسی یتیم کی خبر گیری کر لیتا، اللہ پہ ایمان لاتا، اعمال صالحہ کرتا، صبر کی وصیت کرتا اور نصیحت کرتا، تو یہ ان گھاٹیوں کو عبور کر کے جنت میں پہنچ جاتا۔ اس لیے یہ ہے کہ تقوی کا اختیار۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی اللہ سے ڈر اختیار کر لیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نے فرمایا کہ جب وہ شخص مجھ سے ڈر گیا، میں اس کی ہر مشکل سے پھر نکلنے کا راستہ بھی خود بنا دیتا ہوں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میں اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہوں جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہتا ہے ربا ہے، سود ہے، میں نہیں کھاتا، ڈر گیا۔ وہ کہتا ہے رشوت ہے، مجھ سے ڈر گیا، وہ کہتا ہے رشوت حرام، میں نہیں کھاتا۔ اگر اس کے پاس کوئی دوست آئے، جوئے کا پیسہ ہے، زنا کا پیسہ ہے، شراب کا پیسہ ہے، وہ کہتا ہے خبردار میں نہیں کھاتا۔ اگر گھر میں بیوی بے نماز ہے، وہ کہتا ہے تیرے ہاتھ کا کھانا میں نہیں کھاتا۔ اللہ فرماتے جو مجھ سے ڈر رہا ہے پھر اس کے راستے بھی میں خود پیدا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ وظیفے پڑھیں، لیکن دعا کرو اللہ اپنا ڈر دل میں پیدا کروا۔ جب دل میں ڈر نہ ہو تو پھر جو مرضی آئے کرو نا۔ لوگوں نے اللہ کے قرآن کے خلاف باتیں کی، حضور پاک کی حدیث مبارک کے خلاف باتیں کی، انبیاء کے معجزات کے خلاف باتیں کی، اولیاء اللہ کے کرامات کے خلاف باتیں کی، عظمت صحابہ کے خلاف باتیں کی، عظمت اہل بیت کے خلاف باتیں کی۔ وجہ کیا ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر نہیں۔ اللہ کا ڈر ہو تو کوئی بندہ کسی کو بلا ایمان سے کہے، کوئی کسی کو ستائے گا، کسی کو گالی دے گا۔ دیکھو نا جی، آدمی کو ڈر ہے کہ بھئی اگر آج میں نے اس کا ایک پیسہ کھا لیا تو کل مجھے قیامت میں پکڑا جانا ہے، پھر مجھے پیسے بھی نہیں ہوں گے تو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، تو کون کھائے گا پیسے؟ پاگل ہو گیا ہے۔ پتہ ہے کہ اگر آج تو مجھے یہ لڑکی اچھی لگ رہی ہے لیکن میں نے نظریں ڈالی تو پھر قیامت والے دن انہی آنکھوں میں جہنم کے آگ سے گرم کی ہوئی سلاخوں سے پھر آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ جب وہ ڈر ہوگا تو کیوں دیکھے گا؟ اسی طرح اگر مال یتیم سامنے آئے گا کہ یتیم کا مال ہے، وہ کہے گا نہیں بابا نہ خبردار، یتیم کا مال ہے بابا، کتنے پیسے کو؟ نے کہا جی اس کے حصے کا بنتا ہے 100، ہوگا نہیں بابا 10 ریال میرے بھی شامل کر دو، اس کو 110 دو، مجھے 90 دے دو، اس کی طرف زیادہ جائے تھوڑا نہ جائے، کیوں؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، اللہ نے فرمایا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلم کر کے کھاتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مال کھا رہے ہیں، وہ تو جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں۔ اب انگارے تو کوئی نہیں کھا سکتا نا، لیکن مانا کیا ہے کہ اسی کا انجام انگارے۔
اللہ نے گھر میں سونا دیا، چاندی دی، وہ ڈر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بیوی سے دیکھو یہ سونا تمہارا ہے، تم جانو زکات جانے قیامت میں پکڑے جاؤ، میں فارغ ہوں، میں نے تمہیں دے دیا۔ بیٹیوں کو کہتا بیٹی یہ تمہارے حصے کا میں نے تمہیں دے دیا، پھر مجھے نہ پکڑنا قیامت میں۔ گھر میں بیٹھا ہے، زندہ ہے، کہتا ہے جی عالم کو بلاؤ، جی اتنی میری جائیداد، جی حصہ بناؤ، شریعت کیا کہتی ہے، بیوی کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، بیٹے کا، اور جی زندگی میں تقسیم کرو، جان چھوڑو، جی لو لو مجھ سے بس۔ بابا دیکھو میرے نام پہ کچھ تھوڑا بہت رہنے دو تو رہنے دو، ورنہ بابا زندگی وہ مجھ سے لے لو، جان چھوڑو، مرنے کے بعد تو سب چھوڑ جاتے ہیں نا، پھر کیا چھوڑا، پھر تو سب نے چھوڑنا ہے، پھر کون سی بہادری ہے؟ زندگی میں لے لو جان چھوٹ۔ اسی لیے میرے مدنی نے فرمایا تھا کہ یا فاطمہ تصدی من مالی ما شئتی، میری بیٹی جو کچھ دنیا میں مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں دے دوں، لیکن قبر میں عمل چھڑائیں گے۔ آپ کو بھی قبر یاد ہے؟ ہاں دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اب تو ہم قرآن کو بھی برداشت نہیں کرتے، دین کو بھی برداشت نہیں کرتے، اللہ معاف کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں مانگ لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کا پیغمبر اپنی بیٹی، اور بیٹی کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدۃ النساء۔ اللہ کے نبی فرماتے سیدھی من مالی معاشی تھی، جو کچھ لینا لے لو، آگے نہیں۔ قبر میں جائیں گے تو پھر اما روضۃ من ریاض الجنت و حفرۃ من حفر النیران، پھر قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگا یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک کمرے میں اگر آپ کا ایئر کنڈیشن رات کو بند ہو جائے، پنکھا بند ہو جائے، بجلی بند ہو جائے، تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے کتنی دیر آپ اندر رہ لیں گے؟ تھوڑا سا غور کر لیں کہ مثلا ہم گھر میں بیٹھے، کمرہ ہے، باقاعدہ بستر ہے، کمرہ ہے، لیکن بجلی بند ہو گئی ہے، ایئر کنڈیشن بند ہو گیا، اچھا بعض اوقات کھڑکی بھی ہوتی ہے، کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے، ہوا بھی بند ہے، اب اندر آپ کہیں گے بس جان نکلتی ہے جی باہر نکلو، جو سڑک پہ جاتے ہیں، تو ذرا قبر کا تو سوچو جب وہاں ڈالیں گے، یہ تو کمرہ ہے، وہ تو قبر ہے، یہ تو کمرے کی سوچ رہے ہو نا، وہاں تو جناب اے سی ویسی بھی کوئی نہیں ہوگا، پنکھا شنکھا بھی کوئی نہیں ہوگا، نیچے کوئی گدا شدہ بھی نہیں بچھائیں گے، وہ پلنگ شلنگ ڈال کے بھی نہیں دیں گے، اور پھر اوپر سے مٹی بھی خوب دبا دیں گے کہ کوئی ذرا سا سوراخ بھی نہ کھلا رہے، اچھی طرح دبا کے، اور پھر پانی ڈال کے اچھی طرح لیپا بھی دے دیں گے۔ ذرا پھر غور کرو پھر کیا ہوگا، پھر اللہ کی رحمت ہو تو نجات ملے گی، ورنہ تو کوئی رستہ نہیں۔ جو بہت زیادہ عزیز ہے نا وہ سب سے پہلے مٹی ڈالیں گے، جو بہت زیادہ قریب ہوں گے نا جی، جو بہت پیارے پیارے حبیب ہیں، بیٹے ہیں، اولادیں ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، وہ سب سے ہر کوئی کہہ رہے میاں اس کو آنے دو نا، اس کو آنے دو، وہ مٹی ڈالے، اس کو آنے دو، بس تم ٹھہرو اس کو ڈالنے دو۔ جب اپنے بھی مٹی ڈال رہے ہوں گے، غور فرما لیں، ابھی تو تمہارے ماتھے میں سجدہ کرو نا، مٹی لگ جائے تو بیچارے کو چین نہیں آتا، ہر رگڑ رہا ہے بیچارہ، اس کے بس میں ہو تو چمڑا ہی اتار کے پھینک دے گی، مٹی لگ گئی ہے نا جی بیچارے۔ وہاں تو منو کے حساب سے اوپر مٹی ڈالیں گے حضرت، تھوڑی سی نہیں ہوگی۔ یاد ہی نہیں، فکر ہی نہیں، جب اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو تو پھر جو چاہو کرو۔ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، کون سا ایمان سے کہو کون سا گھر ہے مسلمان کا جس میں قرآن ہے؟ چلو نہیں پڑھتے ہوں گے، رکھا تو ہے۔ کتنے مسلمان کے گھروں ہیں جن میں اذانیں آتی ہیں، اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، سب سن رہے ہیں، بیٹھے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں جناب، انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں، چیٹنگ ہو رہی ہے،
گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، عزیز ہیں، اور کہیں کزنز ہیں، کہیں باجیاں ہیں، کہیں بھابیاں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا عذاب ہیں، دوپٹے اترے ہوئے ہیں، سینے کھلے ہوئے ہیں، جی کیا ہو جی یہ تو بھابی ہے نا۔ یہ تو قبر میں پوچھنا کہ مولوی ٹھیک کہتے تھے یا تمہارا اپنا تحقیق درست تھی۔ یہ قبر میں جا کے پتہ لگے گا، ابھی تو کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے سمجھیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ جب یہ دل میں آ جائے تو سب کام ہو گیا، پھر کسی پہرے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پولیس کی ضرورت نہیں، کسی فوج کی ضرورت نہیں، کسی آدمی کو پھر جناب کسی ایجنسیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بس جب دل میں ڈر ہے تو اس نے گناہ کرنا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کرے۔ اچھا، اب اس آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے، یہاں اللہ نے 3 انعام دیے ہیں کہ اگر مجھ سے ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں 3 چیزیں دوں گا۔ وہ 3 چیزیں کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو، کیونکہ یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، جس کے اندر ایمان ہی نہیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ فرماتے 3 انعام دوں گا۔ پہلا انعام فرقانن۔ فرقان کا کیا معنی؟ بظاہر تو معنی ہوتا ہے 2 چیزوں میں فرق کرنا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلا تمہیں بدلہ دوں گا کہ فرقانن معنی مخرجن، اگر کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے تو تمہیں نکالوں گا۔ اور بعض علماء نے وہ بھی یہی معنی فرمایا، فرقانن معنی نجاتن، تمہیں کسی مصیبت سے، ہلاکت سے نجات دوں گا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں نا، فرقانن کا معنی یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے پہ تمہیں فتح دوں گا۔ کیونکہ آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ ساری آیات جو ہم نے پڑھی ہیں بدر سے تعلق رکھتی ہیں نا، قصہ بدر سے، اور بدر کے دن کو اللہ نے کیا کہا؟ یوم الفرقان، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ اللہ نے فرمایا وہ فرقان والا دن، بدر والا دن، جس دن ہم نے دونوں کو الگ الگ کر کے فیصلہ کر دیا، اسلام کو عزت دی اور کفر کو ذلت میں شکست سے دوچار کیا، فیصلہ ہو گیا، حق جیت گیا اور باطل ہار گیا، اسلام کو عزت ملی اور کفر بدر میں ذلت میں شکست سے دوچار ہو گیا۔ ابو جہل خود کہتا تھا نا کہ اللہ فیصلہ کر دو آج، کہ ہم میں سے جو بھی حق پہ ہے نا اس کو کامیاب کر۔ اللہ نے فرمایا تو ہم نے تو یوم الفرقان فیصلہ کر دیا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ فرقان کا معنی یہ ہے کہ جب تم کفر کے مقابلے پر، شرک کے مقابلے پہ آؤ گے تو تمہیں کامیاب کر دوں گا، یہ فرقان، کہ تمہاری مدد کروں گا، تمہاری کامیابی ہو جائے گی اور فیصلہ ہو گیا کہ حق ہے۔ اس پر بعض علماء نے ایک اور قول بھی فرمایا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم مجھ سے ڈرو گے۔ فرقان کا کیا معنی؟ انہوں نے فرمایا میں تجھے ایسی بصیرت دے دوں گا کہ حق اور باطل میں فرق کر سکو گے، ایسی سمجھ دے دوں گا تمہیں، دین کی ایسی سمجھ دے دوں گا، ایسی پرکھ دے دوں گا کہ تمہیں فوراً سمجھ آ جائے گا کہ یہ حق ہے اور یہ بات، یہ سنت ہے اور یہ بدعت ہے، یہ صدق ہے اور یہ کذب ہے۔ وہ ایسی بصیرت، ایسا نور پیدا کر دوں گا دل میں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔
اللہ فرماتی ہیں کہ جب ہم ارادہ کرتی ہیں کسی کو ہدایت دینے کا سینہ کھول دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے، اپنے رب کی رحمت سے نور میں آ جاتا ہے، روشنی میں آ جاتا ہے۔ جیسے روشنی میں ہر چیز نظر آتی ہے، اللہ جب آنکھیں کھول دیتے ہیں، ایمان کا نور دے دیتے ہیں، تو پتہ لگ جاتا ہے یہ توحید ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تو بھائی ہر لفظ سے بھی خوف آتا ہے، بس اللہ سے دعا کرو اللہ ہم لوگوں کی حفاظت کرے۔ کل ہی مجھے کوئی دوست دے گیا تھا کہ کچھ ہمارے مہربان ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ کہ انہوں نے میرے تقریروں کے ٹیپ جو ہے نا جی، وہ کوئی 10-20 تقریروں سے ایک جملہ کہاں سے، ایک جملہ کہاں سے، ایک کلمہ کہاں سے، ایک کلمہ کہاں سے جوڑ جوڑ کے اللہ معاف فرمائے ثابت کیا کہ دیکھو جی یہ عقیدہ ہے مولوی صاحب۔ انا للہ و انا الیہ۔ ہم تو ایسی حرکتوں کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مسلمان اللہ کے کعبے میں اتنا بڑا الزام بھی لگائے گا، اتنا بڑا جھوٹ بولے گا کہ خود مختلف چیزوں کو کاٹ 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 کے بنا کے اور پھر اپنی طرف سے مطلب اخذ کرے گا، اور اللہ کے حرم میں رہتے ہوئے۔ للہ و انا الیہ۔ لیکن ایسی چیزوں کا علاج ہمارے پاس کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بس اور کچھ۔ کوئی بھی ایسی بات، مجھے اس نے کہا کہ جی میں آپ کو سمجھ گیا، مجھے دو گے کیا کروں، میں کیا کروں گا سن کے؟ جی آپ سنیں تو دیکھیں کیسے کیسے انہوں نے بنایا۔ یار میں نے ان کی کو کاریگری دیکھنی ہے، اللہ پاک معاملہ کریں گے۔ ہم نے اللہ کو جب کہہ دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو پھر کیا؟ وہی ذات کافی ہے۔ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، توحید کے خلاف، یعنی میری مسئلہ بشریت پہ ماشاءاللہ وہ ایک نہیں سینکڑوں تقریریں ہوں گی جس میں نے قرآن و حدیث سے گھنٹوں یعنی بشریت انبیاء پہ دلائل دیے ہیں، اور وہ جھوٹ بولے کہ اللہ کے نبی کو یہ بشر نہیں سمجھتا۔ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے دنیا میں؟ آخر ان لوگوں نے بہتان کی کوئی تعریف نہیں پڑھی، غیبت کی کوئی تعریف نہیں پڑھی۔ بہرحال میری طرف سے تو صرف یہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی صرف دعا کریں بس۔ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، لیکن دکھ لازمی ہوتا ہے، انسان ہے۔ دیکھنا جی اگر آپ مجھے کوئی چنگاری پھینکیں گے آگ کی تو مجھے جلے گی تو صحیح ہے، تکلیف تو ہوگی فطری طور پہ، لیکن آخر اللہ کی دربار بھی ہے، اللہ کے آگے بھی تو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ تو بہرحال اب سمجھیں جی، انہوں نے فرمایا کہ فرقان کا معنی کیا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان میں اللہ ایسی بصیرت دے دیتے ہیں کہ اللہ نور من ربی۔ اب قرآن میں یہ لفظ آ گیا، کوئی کل کہے کہ وہ مکی صاحب کہتا ہے کہ بندہ نور ہو گیا، اب اس کا کوئی علاج ہے میرے پاس؟ اسی سے مجھے بات یاد آئی تو میں نے کہہ دیا، ورنہ میں تو کرنا بھی نہیں چاہتا تھا ایسی بات۔ کہ بندے صرف لفظ نور کہنے سے عقیدے نہیں بیان ہوتے، ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہر مومن کو فرمایا کہ ایمان نور ہے، قرآن نور ہے۔ اللہ کے نبی نے خود دعائیں مانگی، اللہم اجعل فی سمعی نورا و بصری نورا، شعری نورا، لحمی نورا، دمی نورا، یمینی نورا، شمالی نورا، فوقی نورا، تحتی نورا، نازم لی نورا۔ کوئی ایک دعا ہے؟ اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ انبیاء نور ہوتے ہیں۔
انبیاء کی بشریت کا انکار کرنا تو کفر ہے، اللہ کے قرآن کا انکار ہے. کہ میرے اسی حج میں بھی انشاءاللہ کم از کم 3 دن کی تقریر ہوگی اس مسئلے پر. بہرحال چلو یہ تو بات یاد آ گئی، جب اللہ پر بندہ چھوڑ دے تو پھر زبان پہ بھی کیوں لائے؟ پھر بھی غلطی ہے، ہم زبان پر بھی کیوں لائیں، کیوں گلا کریں، کیوں ذکر کریں؟ بس جب خدا نے بدلہ لینا ہے تو ہم کیا ہیں؟ جب ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ خود بدلہ لیں، ہمیں اس کے دروازے پہ بڑا یقین ہے کہ آخر ہماری فریاد بھی سنیں گے. اس کے دروازے پہ ہم بڑے یقین سے اللہ سے مانگتے. اللہ پر بڑا ایمان ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اب یہ ہے فرقان کا کیا معنی کہ حق اور باطل میں فرق ہو جانا. اچھا، اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک بعض اوقات اتنی بصیرت دے دیتے ہیں کہ وہ فوراً پڑھے گا نا جی حدیث کا کہ نہیں یہ لفظ نہیں یہ صحیح حدیث نہیں لگتی بھائی. اور کوئی عمل نہیں کہو کہ نہیں بھائی یہ سنت نہیں لگتا، یہ بدعت ہے. سنت جو عمل ہوتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے رحمت اور ہوتی ہے. بدعت اندھیرا ہے، سنت نور ہے. شرک اندھیرا ہے، ایمان نور ہے. اور جب اللہ راضی نہ ہو تو پھر آدمی بھٹک جاتا ہے، وہ سمجھ نہیں سکتا کہ حق و باطل کیا ہے. اس لیے فرمایا پہلا انعام میں دوں گا، تقوی اختیار کرو، میں تمہیں ایسی سمجھ دے دوں گا کہ تم حق اور باطل کو سمجھ سکو. اور دوسرا انعام کیا دوں گا؟ فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم سے کوئی برائی ہو گئی ہے اس کو بھی میں بخش دوں، اس کو بھی میں مٹا دوں گا، دھو دوں گا. کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. اور اللہ نے فرمایا اچھا یہ چھوٹے موٹے گناہ جو ہیں وہ تو تیری نیکیوں سے دھل گئے، اگر بڑے گناہ ہیں وہ بھی میں بخش دوں گا. یغفر لکم، وہ بھی بخش. اور یہ انعام تو میرا وعدہ ہے لیکن اس پہ نہ بس جانا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تو بڑے فضل والے، اس کا فضل تو بہت بڑا ہے. وہ اس کے علاوہ بھی ہمیں انعامات سے نواز دیں. تو دعا کریں اللہ ہم سب کو متقی بنائے. اللہ تبارک و تعالی اپنا صحیح معنی میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے. بھائی مجھے پتا نہیں میرے بھائی، آپ نے پہلے بھی پوچھا ہے وادی ریان، مجھے کیا پتا وادی ریان کہاں ہے؟ جب میں اس جگہ کے بارے میں نہیں جانتا مجھے کیا پتا ہے کہ وہ میقات کے اندر ہے یا میقات کے باہر ہے. اگر میقات سے گزر کے بغیر احرام کے آئے ہو تو بعد میں ایک عمرہ کر لو، بس تجاوز میقات کی ایک بکری دم دے دینا، باقی انشاءاللہ حج کا احرام تم نے باندھا ہے تنیم سے، حج تمہارا ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی آدمی جدہ سے بغیر احرام باندھے ہوئے حج کے آیا اور پھر اس نے مسجد تنیم سے باندھ کر عمرہ کیا، احرام کھول دیا، حج کے لیے چلا گیا، سب ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے. میں پاکستان جا کر اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں. میری 5 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکیاں. میرے بھائی عقیقے کا وقت ہے، 7ویں دن کیا جاتا ہے، وہ وقت گزر گیا، اب کوئی ضرورت نہیں. اب بلا وجہ عقیقے کا کیوں فکر کر رہے ہو؟ عقیقے کا ایک وقت ہے کہ 7ویں دن یا زیادہ سے زیادہ 14ویں دن. لڑکی ہو تو ایک بکرا یا ایک دمبا، لڑکا ہو تو 2 ذبح کر کے کھلائے جائیں. وہ وقت گزر گیا ہے، بس ختم ہو گیا، گزر گیا. اب نہیں کیا کوئی نہیں، سنت تھی، ثواب تمہیں نہ ہو سکا، یہ مانا نہیں نعوذ باللہ کہ عقیقہ نہ ہو تو کوئی اس کے بچوں کے نکاح میں فرق آئے گا، کسی اور چیز میں کوئی فرق نہیں. سنت ہے، کرتے تو الحمدللہ، نہیں کر سکے تو ثواب نہ ملا. ان سے میں نے توبہ کر لی ہے الحمدللہ. ایسا عمل بتائیں کہ اللہ راضی ہو جائے، یہی توبہ سے بڑا عمل ہے. یہی تو عمل ہے، جیسے اللہ راضی ہو گیا تو توبہ کر رہے ہو. نہ اللہ راضی نہ ہوتے تو توبہ کرنے کی توفیق دیتے. اللہ پاک نے جو توبہ کی توفیق دے دی ہے تمہیں، ماشاءاللہ شکر کرو. بس اللہ راضی ہے تو توبہ کی توفیق دے رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو.
اسی توبہ کا کثرت کرو، استغفار۔ حضور ہر مجلس میں بعض روایات میں ہے کہ 70 بار استغفار فرماتے، بعض روایات میں 100 دفعہ کا استغفار، یعنی جو معصوم پیغمبر ہیں وہ جب اتنا استغفار فرمائے تو امت کے لیے کیا حال ہونا چاہیے۔ کی تمنا ہے کہ میری قبر مکے میں بن جائے، مجھے کفیل نہیں رہنے دیتا، دعا کریں گے بھی اللہ تمہاری مشکل حل کرے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حافظ قرآن ہوں اور دینی مدرسوں میں نے تعلیم حاصل کی ہے، یہاں کی مجھے مسجد میں امام کی جگہ دے دیں، میرے معلومات میں جگہ نہیں دیں گے، یہاں تک میرے معلومات ہیں، چونکہ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کا شہری ہو امام، اس لیے کہ اس حکومت کا فرض ہے کہ پہلے اپنے شہریوں کا خیال کرے، اپنے متوطن جو ہے ان کا حق ادا کرے۔ بچے تو کسی اور کو خیرات دینا، یہ تو نہیں کہ گھر میں بچے بھوکے بیٹھے رہے اور باہر جا کے خیراتیں چلاتا رہے، یہ کہاں کا قانون ہے۔ اس لیے ان کا اخلاقی شرعی فریضہ یہی ہے کہ پہلے وہ اپنے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ توجہ کریں۔ اپنی بچیوں کی شادیاں کرنی ہے سنت کے مطابق، بھائی سنت کے مطابق کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی اچھا گھرانہ دیکھ کر، اچھا لڑکا دیکھ کر سب سے پہلی چیز کا یہ فکر کرو کہ وہ لڑکا دین والا ہے کہ نہیں، لڑکا نمازی ہے کہ نہیں۔ جو نماز کا چور ہے، خدا سے نہیں ڈرتا، وہ تیری بچیوں کے کیا حق ادا کرے گا۔ سب سے پہلے یہ چیز دیکھ لو، اس کے بعد شریعت کے مطابق جو ہے، اگر تمہاری بچیاں ہیں شریعت کے مطابق علماء کو بلا کے سنت کے مطابق نکاح پڑھا دو۔ لڑکی والوں کی طرف سے تو کھانا ہوتا ہی نہیں ہے، لڑکے والے ہیں وہ ولیمہ کر دیں، السلام علیکم۔ یہ جو باقی ہم کرتے ہیں، یہ آج منگنی ہے اور آج مہندی ہے اور آج فلاں ہے، یہ سب رسمیں ہیں ہندوؤں کی، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تمہارا لڑکا ہے وہ بھی اسی طرح مسجد میں بیٹھ کے کسی عالم کو بلا کے چند گواہوں کے سامنے نکاح کر دو، کھجوریں وجوریں کوہ میٹھی تقسیم کر دو، اس کے بعد جناب شادی ہو گئی اور دوسرے دن اللہ تعالیٰ توفیق دے ولیمہ کر دو، بس سنت نہ قرضہ نہ مصرع نہ ظاہر داری نہ جہیز نہ فلاں، یہ سب بدعات ہیں، سب چیزیں جو ہیں ان کا اسلام سے قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور پاک نے تو ایک دفعہ اپنی شادی مبارک پتہ ہے کیسے کی؟ حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں جو آدمی کے پاس جو کچھ ہونا وہ آج لے آؤ مسجد میں، تو کوئی آدمی کچھ لے آیا، کوئی فرمایا بس یہی میری شادی کا کھانا ہو گیا، تو ہر آدمی اپنے گھر سے کھانا لے آیا اور مسجد میں بیٹھ کے حضور کے کٹھے کھا لیا، بس خوشی ہو گئی۔ تو سنت تو بڑی آسان ہے، ہم نے یہ جو بدعت کی جہنم گلے میں ڈالی ہے نا، یہ بڑی مشکل ہے کہ آج جناب یہ رسم ہے اور آج یہ رسم ہے اور آج یہ رسم ہے۔ میرے خیال میں اب تو مسلمانوں میں اتنی رسمیں ہیں کہ ہندوؤں کو بھی نہیں آتی ہوں گی۔ کوئی آدمی اگر لیٹ کے قرآن پڑھتا ہے کوئی ایسی بات نہیں، قرآن کہتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، باقی جتنا ادب سے پڑھو گے اتنا زیادہ سمجھ آئے گا۔ تو ہم نے 7 حصے رکھے تھے، ایک بکری میں، ایک گائے میں یا بھینس میں، اور ایک حصہ بطور عقیقہ میں رکھ لوں، کوئی بات نہیں، ایسی بات۔ میرے اوپر دم واجب ہے لیکن میری تنخواہ نہیں ملی ہے، میں ابھی عمرہ، تو عمرے کا دم سے کیا تعلق ہے؟ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں کریں، جب اللہ پیسے دے دے دم دے دینا، کوئی ضروری نہیں کہ آج دے دو کل دے دو، جب اللہ توفیق دے گا ادا کر دینا۔ جب کوئی شخص یا آدمی حمام پتہ نہیں کیا ہے پہنے ہوئے جا سکتا ہے، حمام کیا پہنے ہوئے پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، حمام حرام پتہ نہیں کیا ہے، احرام پہنے ہوئے پتہ نہیں کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ بہرحال اگر احرام باندھا ہوا ہے اور آدمی کو پیشاب آ جائے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پیشاب نہ کرے، یعنی احرام میں کر دے؟ یہ اچھا مسئلہ ہے بھائی، اللہ نے عقل نہیں عطا فرمایا، بالکل سن ہو گیا ہے۔ ہم جاؤ اللہ کے بندے، ہم اپنا حاجت پوری کرو، وضو کرو، استنجا کرو، آ جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ غسل جنابت کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو دھوئے، یعنی استنجا کر لے یا جہاں جہاں اندیشہ ہے، اس کے بعد وضو کرو جیسے نماز کا وضو کرتے ہیں، سمجھ آ گئی بات؟
جیسے نماز کا وضو کرتے ہو وہی وضو کرو، ہاتھ دھو اسی طرح، کلی کرو اسی طرح، ناک میں پانی دو، اور وضو کا پھر اس کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک اچھی طرح پانی ڈال کے اچھی طرح مسلو اور ہر جگہ میں پانی پہنچاؤ تاکہ بالوں کی جڑوں میں بھی اور کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے. بس ان چیزوں کا خیال رکھو، اسی سے ہو گیا. اگر کسی نے 2 طلاق دے دی ہے تو پھر بھی رجوع کی شکل باقی ہو سکتی ہے اور رجوع کر سکتے ہیں. نہیں کرنا چاہتا ہے الگ بات ہے، ورنہ الحمدللہ راستہ موجود ہے. ہمارے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، سال گزر جائے تو زکوٰۃ دینا ہوگا، بالکل دینا ہوگا. اگر 1 لاکھ روپے پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں تو سال کے بعد جتنے پیسے ہوں گے، جتنے ہوں گے، سب پہ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی. میرا کہنے کا مقصد میرے عزیز یہ تھا کہ اپنے یہ نہیں کہ زندگی میں جائیداد تقسیم کر دو اور تقدیرات تقسیم کر دو، یہ معنی نہیں ہوتا. کوئی سمجھا بھی کرو نا، خدا کے لیے مسئلہ نہ بنا لیا کرو. معنی یہ تھا کہ انسان فساد سے بچے، شریعت کے مطابق ہر چیز لکھوا کے رکھ لے. جب مرے تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، سب کے حصے بنے ہوئے موجود ہوں گے. باقی اپنے کنٹرول میں رکھو، جائیداد نہ رہی تو گھر سے بچے نکال نہیں دیں گے. تمہارے نام زمین نہ ہو، آج بچوں کو زمین دے دو تو انشاءاللہ کل تو تم حرم میں بیٹھے ہو گے اللہ کے رحمت سے. یہ جب تک جائیداد ہے بچے سلام کر رہے ہیں کہ ابا انشاءاللہ مرے گا تو ملے گا، مرے گا تو ملے گا، مرے گا تو ملے گا، ورنہ تو پہلے ہی انشاءاللہ مار دیں گے. یا کعبہ، اچھا یہ کعبہ ایسے لکھا جاتا ہے، اندر ایک کیوں بنا پتہ نہیں. اب ہو زبان بنگالی اور لکھی جائے اردو میں تو کیسے سمجھے گا آدمی. بیت اللہ کو دیکھنے سے ایک روایت مبارک میں ہے کہ اللہ جو خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں 60 طواف والوں کو، 40 نماز والوں کو اور 20 جو ہے دیکھنے والوں کو ملتی ہیں. عطر اور سپرے میں کیا فرق ہے؟ اس میں الکوہل ہوتا ہے، عطر میں نہیں ہوتا ہے، اور کیا فرق ہے؟ تصویر اتارنا حرام ہے، نہیں اتارنی چاہیے تصویر. کوئی بھی اتارے، کسی کے کرنے سے مسئلہ حلال نہیں ہو جاتا.